عورت بالا تر ہے، وہ عورت جو حد سے تجاوز کر گئی۔ آستر۔ اور کیا جانے کہ تو ایسے ہی وقت کے لیے سلطنت کو پہنچی ہے۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، یہ ہمیں شدت سے اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ ہم کچھ پل کے لیے یہاں ہیں، جبکہ خدا تعالیٰ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میری کہانی وقت کے بارے میں ہے، اور یہ کہ کیسے خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت کے وسیلے سے مجھے اپنی آنے والی بادشاہت دکھائی۔ میرا نام آستر ہے، اور میں جانتی ہوں کہ کشف کا ہونا یا نہ ہونا کیا ہوتا ہے۔ میں بڑی ہوئی بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے، تو میری پرورش میرے پیارے بھائی مردکی نے کی، اور مجھ پر ایسا وقت بھی آیا کہ مجھے اپنے مستقبل میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن خدا نے مجھے روشنی دکھائی۔ میری زندگی بڑے تناؤ بھرے ماحول میں گزری، جہاں میرے اپنے لوگوں پر ہونے والے استحصال کی وجہ سے سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا۔ اگر آپ تاریخ کے اوراق کو پلٹیں تو ایسے بہت سے لوگ ملتے ہیں جنہیں صرف زندہ خدا کو ماننے پر قتل کر دیا گیا۔ انہوں نے سوچا کہ لوگوں کو مارنے سے جو خدا کو مانتے ہیں وہ نعوذ باللہ خدا کو ختم کر سکتے ہیں۔ ایک ناقابل یقین سازش کہ تمام یہودیوں کو قتل کر دیا جائے اور اپنے محلات کے اوپر یوں لٹکایا جائے جیسے سر پر گہرے بادل منڈلا رہے ہوں۔ جب میں اپنے ساتھ خدا کے تعلق کو سامنے رکھتی ہوں، مجھے احساس ہوتا ہے کہ میرا مقصد ضرور اس کا مقصد ہونا چاہیے، اور میرا وقت اس کا وقت ہونا چاہیے، اور میرا دل ہمیشہ اس کی خدمت کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ مجھے بس اس کی ضرورت ہے تاکہ وہ مجھے منصوبہ دے، اور اگر میں فنا ہو جاؤں تو کوئی پرواہ نہیں۔ میں جان گئی ہوں کہ مجھ کو بس اتنے ہی وقت کے لیے یہاں بھیجا گیا۔ عجیب و غریب حالات میں عجیب و غریب اقدامات اٹھائے جاتے ہیں، اس لیے میں نے 3 ایام کے ساری مملکت میں دعا کرنے اور روزہ رکھنے کے لیے کہا، اور میں خدا کے حضور سربا سجود ہو گئی۔ میں نے کلام الہی سنا، اور میں نے قادر مطلق کی طرف سے کشف دیکھا، اور اس کے بعد میں نے بادشاہ کو 2 مرتبہ کھانے کی دعوت دی، اور میں نے اس سے کہا کہ ایک گھناؤنی سازش ہو رہی ہے تمام یہودیوں کو ختم کرنے کی، میرے لوگوں کو۔ اور دوبارہ یہ معلوم ہوا کہ رب العالمین اور اس کا کلام دونوں سچ ہیں۔ وہی تاریکی کی پوشیدہ باتیں روشن کر دے گا، اور انسانوں کے دلوں کے پوشیدہ منصوبے سب کے سامنے ظاہر کر دے گا۔ اس کی قدرت بھرپور طریقے سے ظاہر ہوئی، اور یہودی قوم ایک بار پھر سے ایک بہت ہی معجزاتی طریقے سے بچا لی گئی۔ میں چاہتی تھی کہ میں گفت و شنید کروں، خدا سے مباحثہ کروں، اور اسے اپنی عاجزی بتاؤں کہ میں کیوں کر اس کردار کو نبھانے کی اہل نہیں ہوں، مجھ میں اتنی سکت نہیں ہے کہ میں یہ ذمہ داری نبھا سکوں۔ پر مجھ پہ آشکار ہوا کہ جب ہم رب العالمین کے نزدیک اپنا مقام نہیں جانتے کہ اس نے ہمیں کہاں رکھا ہے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس نے ہمارے لیے کوئی منصوبہ نہیں رکھا۔ خدا جانتا ہے کہ اس نے ہمارے لیے کیا منصوبہ بنایا ہے، اور وہ بھلے منصوبے ہیں، ایسے منصوبے جو تباہی کے لیے نہیں بحالی کے لیے ہیں، ایسے منصوبے جو ہمیں امید اور مستقبل دینے کے لیے ہیں۔ ایک کیلنڈر ہمیں تاریخ تو بتاتا ہے،
لیکن اس میں اتنی طاقت نہیں کہ یہ وقت کی اہمیت کو سمجھائے۔ خدا آپ کو پکار رہا ہے جیسے اس نے مجھے پکارا، تاکہ جس وقت میں ہم رہ رہے ہیں اس کی ابدیت کی اہمیت سے ہم واقف ہو سکیں، کیونکہ ہم بخارات کی مانند ہیں۔ خدا تعالی ابدی ہے۔ ہم آج یہاں ہیں تو کل نہیں ہوں گے، تو کیا آپ اپنے مقام کو استعمال کریں گے خدا تعالی کے ابدی مقصد کے لیے؟ خداوند ہم کو اپنے دن گننا سکھا تاکہ ہم حقیقی دانائی حاصل کر سکیں۔ اپنی برکت اور رحمت کا سایہ ہمیشہ ہم پر رکھنا۔ ہمارے ہاتھوں کے کام کو ہمارے لیے قیام بخش۔ ہاں، ہمارے ہاتھوں کے کام کو ہمارے لیے قیام بخش۔ مقام عصمت۔ آستر کی کہانی۔ آدھی رات کو ایک ستارہ چمکا گہرے کالے بادلوں کے سامنے۔ میں سوچتی ہوں کیا ہوگا اگر اس کی روشنی زبردست ہو۔ وقت کے سایوں تلے